اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ صدق اللہ العظیم العظیم. ہمارے تعلیمی نظام کے اندر روز بروز تبدیلی آنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جس فرسودہ تعلیمی نظام کے ساتھ ماضی سے چلتے آ رہے ہیں، اسی فرسودہ نظام کے اندر جدید طریقے سے چوریاں کرنے کے بھی طریقے اور راستے ہم نکال رہے ہیں. اب اس میں تیسری ویڈیو ہے یہ تعلیمی نظام کے اوپر اور تعلیمی نظام کو ننگا کرنے، اس کے اندر جو بیڈ گائز ہیں ان کو سامنے لانے، جو بیڈ کیریکٹرز ہیں، جو برے کردار ہیں، ان کی نقاب کشی کرنے میں ہم نے کسر نہیں چھوڑی ہے. ہماری تو کوشش ہے کہ یہ چیز آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس تعلیمی نظام کے اندر ہمیں ہیرو معلوم ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں. سب لوگوں پہ بات نہیں چل رہی کہ تعلیمی نظام میں بڑے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوں. تو یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں تعلیمی نظام کے بد کردار جو کیریکٹرز ہیں ان کی کچھی اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے پھندا خود بناتا ہے اور وہ پھندا اس کے گلے میں وہ خود ہی اپنے گلے میں اپنے ہاتھ سے ڈال لیتا ہے. ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، بلکہ چند واقعات کوٹ کرتا ہوں تو جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ڈاکو، لٹیرے اور دلال کس طریقے سے بیٹھ کے دلالی کر رہے ہیں بچوں کے مستقبل کے اوپر. 2 لیکچرز میں ہم نے دلالی کے اوپر ہی بات کی اور تیسرے لیکچر میں بھی ہم ایک نئے تجزیے کے ساتھ آئیں گے. اب اس میں چیز کیا ہے کہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ گاؤں میں جو ماسٹر لگ جاتے ہیں، گورنمنٹ سرکاری ٹیچر لگ جاتے ہیں، تو بڑی بات ہے. انما بعثت معلما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. یہ فخر کی بات ہے. لیکن ہوتا یوں ہے کہ چونکہ وہ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے سمجھدار عقل والے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بہت سارے ایسے بھی لوگ لگ جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں اور وہ اپنے اخلاق کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. تو گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ ماں باپ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، جن کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا میرا بچہ پڑھ لکھ جائے، ٹھیک ہے، اور بچے کو اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس کو جو انگلی پکڑ کے استاد نے چلانا ہے اس نے اسی طریقے سے چلنا ہے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک استاد ہیں، ایک صاحب ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اسکول کے اندر گورنمنٹ ٹیچر ہے، وہ پڑھا رہے ہیں اور ان سے جو ہے وہ چونکہ باپ بیمار پڑا ہوا ہے تو والدہ جو ہے وہ چھٹی لینے جاتی ہے اس استاد سے. تو وہ استاد جو ہے وہ آگے جو ہے نا وہ ایسے پڑھتا ہے، اب میں اس جانور کا نام بھی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم والدین اور تمہارے سے زیادہ مجھے اب اسٹوڈنٹ کا خیال ہے. یعنی کہ وہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ میں چھٹی نہیں دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ٹھیک ہے. اور یہ چیز یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹیچر کہ میرے سے اچھا پڑھاتا کوئی نہیں ہے. یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے تو بالکل ہی جو ہے وہ ہر چیز پتہ ہے. یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ والدین آپ جو چھٹی وٹی لینے آتے ہیں مجبوری میں بھی آپ بچوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صبح سے بٹھاتا ہوں اور شام تک بٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ دکھائی جاتی ہے. جب یہ چیز میں نے دیکھی، میرے سامنے بہت سارے لوگوں نے چیز ڈسکس کی، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، یوں چیزیں چلتی تو میں نے دیکھا کہ میں نے کیس اسٹڈی پہ کام کرنا شروع کیا اور میں نے ان لوگوں کو ان ٹیچرز کو خاص کر کے پڑھنا شروع کیا کہ جو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایمان والے اور صاحب ایمان بنتے ہیں، جو بہت زیادہ کمپیٹنٹ بنتے ہیں، جو بہت زیادہ بچوں کی کیئر کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی وہ چھپے ہوئے بھیڑی ہوں. تو ان کے اوپر میں نے اپنی تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان ٹیچرز میں سے بہت سارے ٹیچرز ایسے نکلے جو واقعی ٹیچرز نہیں تھے، جو واقعی استاد نہیں تھے. استاد کہلانے کا ڈھونگ کر رہے تھے. سرکار نے انہیں جو ہے وہ ایک سرکاری چٹ تھما دی تھی، پرمیشن دے دی تھی کہ جناب آپ گورنمنٹ سرکاری ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ماں باپ کے اوپر اور ان کی اولاد کے اوپر یرکنے کا، بولنے کا اور چیخنے کا آپ کو پورا ادھیکار ہے، پورا حق ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ سامنے نظر آئی. اب اس ساری صورتحال میں نے جب جائزہ لیا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج کل ہمارے سرکاری اسکولوں میں ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک نیا فیشن بن گیا ہے اور اس کو مولڈ کر دیا گیا ہے ایک نئے انداز سے. ہوتا یہ ہے کہ سرکاری ٹیچر صبح 6، 7 بجے، 8 بجے سے لے کر 1، 2 بجے تک جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے جس کی اس کو تنخواہ ملتی ہے. اس پہ مجھے اور پاکستانی قوم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے،
اس کے بعد ہر سرکاری اسکول میں، اور ہر سرکاری اسکول میں اگر نہیں بھی تو زیادہ تر سرکاری اسکولوں کے اندر ہو یہ رہا ہے، اور پرائیویٹ میں بھی، پرائیویٹ اسکولس کے اندر بھی ہو یہ رہا ہے کہ سیکنڈ ٹائم ٹیوشنز پڑھانے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی، لیکن وہ رجحان کس طریقے سے ہے کہ وہ رجحان زبردستی پڑھانے کا ہے کہ ہر بچہ لازمی پڑھے گا۔ اب آپ سرکاری اسکول کو وزٹ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک سرکاری اسکول میں ایک ٹیچر کو ایک کلاس دی جاتی ہے۔ اور بھائی اگر آپ نے ایک ٹیچر کو ایک ہی کلاس تھمانی ہے کہ فزکس بھی وہی کروائے، کیمسٹری بھی وہی کروائے، میتھس بھی وہی کروائے، سارا کچھ وہی کروائے، تو پھر وہ ایک سبجیکٹ کے لیے آپ نے ہائر کیوں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، فزکس کے لیے آپ ہائر کرتے ہیں، گورنمنٹ ٹیچر ہائر ہوتا ہے، کیمسٹری کے لیے ہائر ہوتا ہے، اور آگے انہوں نے بانٹ لیتے ہیں کلاسز، یہ ایج کلاس تھوڑی ہوگی۔ اب اس کے اندر 110 120 لوگ موجود ہیں، 1000 روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے لیا جا چکا ہے، اور جناب لے کے جیب میں ڈال کے صاحب موصوف جو ہے وہ کیا نام ہے، سکون سے جو ہے نا پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں ٹیوشن پڑھانے پہ بھی اعتراض نہیں، لیکن دھکے مکی کی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں جس میں نہیں بھی پڑھنی، جو کہتا ہے میری سسٹر گھر پڑھا سکتی ہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے نہیں تو نے یہی آنا ہے، جو کہتا ہے میرا بھائی پڑھا سکتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے تو نے یہی آنا ہے، جو کہتا ہے میں محلے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اسے بھی کہا جاتا ہے تو نے یہی آنا ہے، اور جو کہتا ہے کہ سر میرے گھر میں جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ گھر والوں کا، تو امی اکیلی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ماں میری اکیلی ہے تو نے بھائی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبردستی تو تھونک دی جاتی ہے، ٹھوک دیا جاتا ہے، اس کو کیل کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کہانی شروع ہو گئی، اب یہ بات جو ہے وہ آگے شروع ہو گئی، ہمیں مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن آگے ایک نئی چیز شروع ہوتی ہے، اور وہ نئی چیز یہ ہے کہ میں نے ان ٹیچرز کو پھر فالو کیا، میں نے چیک کیا کہ یہ جو سرکاری حضرات ہیں، یہ والے سارے نہیں، یہ والے خاص کا ٹیچر، یہ جو خاص ایک طبقہ، یہ اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل طبقہ جو کنسیڈر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ صبح کو جو ہے وہ اگر پڑھانا شروع کرے بندے کے پتروں کی طرح، تو یہ 2 بجے تک جب کلاسز اینڈ ہوتی ہیں، چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، سارا کچھ پڑھا کے بچوں کو فارغ کر کے گھر بھیج سکتے ہیں، لیکن ایسے کرتے نہیں ہیں یہ ایک تو خود لیٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بچہ لیٹ آئے تو ڈانٹنا ضرور ہے، اور خود لیٹ آ بھی جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو ہے ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، خود لیٹ آ جانا ہے۔ اب جناب خود لیٹ آ گئے، اب اس کے بعد بچوں کو بول دینا ہے کہ بھائی جان آپ نا اس طرح کریں، آپ بیٹھ جائیں اور آپ پڑھنا شروع کریں، صحیح ہے، میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا، میں تھوڑی لتاں باندھ دینی ہے اگر تمہیں ٹیسٹ نہ آیا۔ بچے بیچارے بیٹھ جاتے ہیں، رٹے پہ رٹا، میتھس کو رٹا لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو رٹا لگاتے 11 بجے کا 12 بجے کا ٹائم ہونا ہے، 1 بجے کا موصوف صاحب کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا، تو موصوف صاحب نے کہنا ہے لو جی ہوں آ جاؤ، ہوں پڑھانا شروع کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو پڑھانے شروع کرنا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے ڈیلے ٹیکٹکس کیا تاکہ بچے بزی رہیں پڑھائی میں، مطلب تیاری کرتے رہے، خود ہی جتنی تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، گپیں ہوتی ہیں، جو بھی واٹ ایور۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، 1 بجے شروع کر دینا بچوں کو پڑھانا، اور شام 5 بجے تک گھسیٹنا ہے، دھریکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے 2-3 فائدے ہوتے ہیں ان موصوف صاحب کو۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں اور والدین کے ذہن میں یہ چیز جاتی ہے کہ واہ 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 کیا بات ہے، ہمارے استاد محترم تو جناب ٹیوشن میں اتنا پڑھاتے ہیں، حالانکہ وہ بھائی خدا کا نام ہے، 1 بجے سے جو 5 بجے تک آپ پڑھاتے ہیں وہ صبح 7-8 بجے سے لے کر 1 بجے تک 2 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے سیکنڈ ٹائم پڑھانا ہے، تاکہ ایک تو دیکھیں مارننگ میں پڑھا دیا تو سیکنڈ ٹائم بھائی کون پڑھے گا ان سے، تو مارننگ میں نہیں پڑھانا، سیکنڈ ٹائم پڑھانا ہے، تاکہ مارننگ میں بچے خود ہی اسکول میں بزی رہے، اسکول کا سمجھ کے، اور سیکنڈ ٹائم ٹیوشن کا سمجھ کے ہم سے پڑھیں۔ اور جب مارننگ میں ہم نہیں پڑھائیں گے تو مجبوراً بچہ کہے گا کہ میں ٹیوشن میں کیا پڑھوں گا، جا کے اگر کسی سے بھی پڑھوں تو مجھے یہیں پر پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر کیا کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل 1000 روپیہ لیا جا رہا ہے، 120 بچے ہیں، 10 بچوں کو معاف بھی کر دو، 110، وہ 1,00,000 سوا لاکھ کے قریب تنخواہ ان کی بن جاتی ہے، جتنی سرکار انہیں سیلری دے رہی ہوتی ہے اس سے 3 گنا زیادہ، ایوریج اسکول کے ٹیچر کی بات کر رہے ہیں۔ اب جو 3 گنا سیلری زیادہ ہے، اب اس سے موصوف گاڑیاں خریدتے ہیں، گاڑیوں میں آ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مجھے بھائی گاڑیوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ جو 2 نمبری والا کھیل آپ کھیل رہے ہیں، یہ جو اداروں کے اندر 2 نمبری والا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ جو بچوں کو، غریب کے بچے کو سمیت بچوں کو دھکے اور زبردستی سے جو ہے وہ ٹیوشن پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، اور جو مارننگ کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے، اور ایوننگ میں جو رٹے لگوائے جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے. تو خدا را آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھی لکھی آپ یونیورسٹی سے نکلے ہیں, تو آپ نے وہ پرانا جو پٹواریوں والا نظام ہے وہی رکھنا ہے. وہ پرانے زمانے میں ٹیچر کہا کرتے تھے اسکول میں بیٹھ کے, وہ ایک دیا شدیا تو مالش کر میں چل بھائی فکیا تو میری مجھ نو پٹھے کے پا کیا, ٹھیک ہے, اور چل بھائی مزمل تے فلانے ٹمکاڑیا, ٹھیک ہے, فرضی نام لے رہا ہوں, تو جا کے جو ہے وہ چبڑ تروڑ کے لیا تو بیر لا کے لیا. تو بھائی وہ ایسے کرتے تھے. اب جدید نظام آ گیا ہے, اب کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے پڑھنا ہے, ہم آپ کو پڑھائیں گے. سر کب پڑھائیں گے؟ سر صبح 7 بجے سے آگے بیٹھا ہوا ہوں, 8 ہو گئے ہیں سر, 9 ہو گئے ہیں سر, 10 ہو گئے سر, کیا اور میں تیری لتاں باندھ دینیاں ہیں, تو تیاری نہیں کر رہا. سر کر رہا تیاری, ٹھیک ہے جی, مجبور بندہ, میں حاضر ہوں تیاری کرتا. جب میں تیاری کر رہا ہوں تو اس کے بعد کیا ہے جی, سیکنڈ ٹائم ہم ٹیوشن صاحب پڑھانے جا رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرو آپ لوگ, ارننگ آپ ضرور کرو, آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. ایک چیز. دوسری چیز میں اس کی ایک ریمیڈی دیتا ہوں. ایک ہمارے معاشرے میں ایک ایشو ڈیولپ ہوا ہے, جابس کا فقدان ہے, نوکریاں نہیں مل رہی, گریجویٹس گھوم پھر رہے ہیں, اور سرکار جو ہے وہ جتنی کوشش کر سکتی ہے اتنی کوشش کر رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں ایک چیز یہ بات بولتا ہوں کہ جتنے بھی گورنمنٹ ٹیچرز ہیں, یہ میری سجیشن ہے, اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کو, ان سب کو جو ہے وہ ٹیوشن سے بین کیا جائے کہ کوئی بھی بندہ ٹیوشن نہیں دے گا, پڑھائے گا نہیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں وہ رجسٹرڈ ہو, اور پرائیویٹ اکیڈمیز کے اندر اب جو ہے 5 7 10 ٹیچر اگر ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں, وہ لڑکے جن کو جاب نہیں مل رہی اور ٹیوشن سے وہ گزارا چلا رہے ہیں, تو ان کا اچھا بھلا یہ ایک سیکنڈ جاب اپرچونٹی, ایک ٹیمپریری جاب اپرچونٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, جس سے ہمارے بہت سارے گریجویٹس جو ہیں وہ بزی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ چیز کی جائے, اس چیز کا جو ہے یہ ایک سجیشن ہے میری کہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ سرکار اپنی پالیسی میں لائے, ٹھیک ہے. اور خاص کر میں دوبارہ بولتا ہوں, اوکے کڑمے ہو تسی یونیورسٹیاں تو پڑھے ہو, وہ اپنے مستقبل کا تسی بڑھا کے سرکاری ٹیچر لگ گئے, او بھائی مہربانی کرو, عوام کے غریب کے بچے کا یار خیال کر لو, ٹھیک ہے. تو وہ آپ اتنی ایکٹنگ نہیں کرو, ٹھیک ہے, کہ 9 بجے اس کا باپ کہتا ہے جی میں دوائی لین جانا تو میرے پتر نال کر لو, ٹھیک ہے, تو تسی کچھ کروا بھی نہیں رہے, تسی جناب انہوں نے پایا ہے, وہ میں لتاں پاندے سا, تمہیں پتہ نہیں ہو, ماں پیو تسی آ جاندے ہو, یہ کر دیندے ہو, وہ کر دیندے ہو, تمہیں پتہ نہیں کتنی ایسی محنت کرانے, وہ کیڑی محنت تسی کرا رہے ہو. 1 بجے تک تو تسی اس بیچارے نیریاں پاڑ دی محنت کرا رہے ہو, اور 1 بجے کے بعد آپ کیا کرتے ہو, آپ جو پڑھاتے ہو. پھر اس چیز کو میں نے فالو اپ میں رکھا, اور میں نے یہ چیز چیک کی کہ جب پیپرز ہونا شروع ہوئے ابھی ریسنٹلی, ابھی یہ میں بات کر رہا ہوں آئی تھنک جون کی آج 17 تاریخ ہے, 17 جون 2022 میں, تو میں نے دیکھا کہ 9th اور 10th کے جو پیپرز ہو رہے تھے, تو اس میں جو ان بچوں کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے ٹیوشنز پڑھی ہوئی تھی, تو یقین کریں ان میں سے بہت سارے جو بچے جن سے سرکاری ٹیچرز نے فیسیں لی ہوئی تھی کہ وہ انہیں اپنے گوڈے موٹ بٹھا کے پڑھا رہے تھے 5 بجے تک 6 بجے تک, اور نان پروڈکٹیو اسٹائل سے پڑھا رہے تھے, ان کو تو آتے ہی کچھ نہیں تھا. بینگ اے ٹیچر میں نے خود اپنے بہت قریبی لوگوں کو چیک آؤٹ کیا کہ کیا ان کے بچوں کے اندر وہ چیز آئی ہے کہ ٹیوشن 1 پڑھنے کے بعد وہ اس لیول پہ وہ پرفارم کر سکے. تو کسی کو بھائی جان کچھ پتہ ہی نہیں تھا, کسی کو بھائی جان کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے وہ پرفارم کر سکے. بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں پھر کہا جاتا ہے جی چیپٹر نمبر 1 دے شارٹ کوسچن تیار کر لو, تو چیپٹر نمبر 2 دے MCQ سارے تیار کر لو, تھوڑا پیپر حل ہو جائے. او بھائی تسی پیپر تے حل ہوتا کرا لئی سو, تسی تے پاس کرا نہیں سو دے انہوں, لیکن میرا پاس کرنا میرا بھائی صرف پاس کروانا مقصد نہیں ہے. بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو, بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹی ڈیولپ ہو, بچہ جو ہے وہ کریٹیو تھاٹ کے اوپر جائے, بچے کو چیز سمجھ تو آئے. یار پورا چیپٹر جو ہے وہ پڑھا ہے, سلیکٹیو چوائس کے اوپر آپ پھر چلے جاتے ہو. یار 1000 روپیہ تو حلال کر دو, چلو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے یہ حرکت, آپ نے اسے گاڑیاں خرید لینی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ حرکت نہیں چھوڑنی ہے بھائی جان. تو مہربانی کرو, سرکار آپ کو پیسہ دے رہی ہے یار, اس ٹائم میں بچوں کے اوپر کام کرو. اس کے بعد اگر آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا تو آپ اپنا پیٹ بھرو, لیکن اس پیٹ کے بھرنے کے بدلے یار کچھ بچوں کو عطا دے دو, یار کچھ عطا کر دو, خدا کا نام ہے کچھ عطا کر دو. تو یہ جو ہے وہ تعلیمی نظام کے اندر جو تعلیمی نظام کو تباہ کرنے والا دماغ ہے اور بدن ہے, ان کو ننگا کرنے کی پوری کوشش تھی میری, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی ہوگی, بہت سارے لوگوں کو یہ بات کڑوی لگی ہوگی, یہ میری ایک ذاتی رائے ہے, اس سے آپ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, اتفاق ہو سکتا ہے, کمنٹس میں بتائیے گا, ٹھیک ہے. اور جتنا ہو سکے اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیے. انشاءاللہ مزید کسی اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اگلے لیکچر. اللہ حافظ.